خیانت اور قرض سے بچو۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنہ من الكبر والغلول والدین۔ سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: تکبر، خیانت، قرض۔ فائدہ: امانت کی ادائیگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ادا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ منافق ہے۔ محترم ناظرین، کسی سے کوئی چیز یا مال بطور قرض لیا جا سکتا ہے اور دینے والے کو اجر سے نوازا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة۔ کوئی بھی مسلمان جب کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کے 1 مرتبہ صدقہ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء۔ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرض ادا کرنے میں اچھے ہیں۔ قرض لینا اور دینا اگرچہ جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قرض سے پناہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف۔ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر تم نے کسی کو قرض دے رکھا ہو تو اس کی ادائیگی کے معاملے میں مقروض سے نرمی اختیار کی جائے، حتی الوسع، اسے مہلت دی جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس سے قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں سایہ عطا فرمائے گا۔